ابھی ہم نے 125 نشست ختم کی، اب یہ 126 ہے، اور اس میں کا اہم واقعہ جو ہے بنو حنیفہ کا وفد اور عدی بن حاتم کا قصہ۔ گزشتہ نشست میں ہم مختلف وفود کی آمد کے بارے میں بات کر رہے تھے، جن کا 9 ہجری اور 10 ہجری کے پورے سال تک تانتا بندھا رہا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم بخوف طوالت ان سب کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی دوسرے سیرت نگاروں نے کیا ہے، لہذا چیدہ وفود پر اکتفا کر رہے ہیں، خصوصاً جن میں امت کے لیے کوئی سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ وفد بنو حنیفہ تاریخ کے اعتبار سے سب سے زیادہ متنازع یہ وفد ہے۔ اس کو کچھ مورخین نے 8 ہجری سے پہلے بتایا، کچھ لوگوں نے 10 ہجری بتایا ہے، مگر چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو مختلف احوالوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، لہذا ہم اس کو یہاں درج کر رہے ہیں، واللہ اعلم۔ مگر سب ایک بات پہ متفق ہیں کہ بنو حنیفہ کا ایک وفد آیا، جو کہ انصار میں سے ایک خاتون بنت حارث کے یہاں قیام پذیر ہوا، اور لوگ تو حضور سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے، مگر مسلمہ کو اپنے اونٹوں کی نگہداشت کے لیے چھوڑ گئے۔ بعد میں وہ لوگ وہاں جا کر ایمان لے آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تالیف قلوب کے لیے 5 اوقیہ چاندی عطا فرمائی تو انہیں اس کا خیال آیا، لہذا انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی حصہ یہ کہہ کر عطا فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو تمہارے لیے ہے، اور مزید فرمایا کہ اس کی جگہ بری نہیں ہے، جس سے آپ کی مراد سیرت نگاروں کے مطابق یہ تھی کہ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کی جگہ بھی بری نہیں ہے، مگر اس نے حضور کے اس جملے کو پکڑ کر ارتداد کی بنیاد رکھی، اور وہ یمامہ جاتے ہوئے مرتد ہو گیا، جب کہ وہ بھی اہل وفد کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا، اور کہنے لگا تم لوگ اس کے معنی نہیں سمجھے۔ اس میں یہ راز مضمر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ رسالت میں شریک ہوں، اور قرآن جیسے انداز میں جعلی آیات لوگوں کو سنانے لگا۔ اس کو مزید جلا اپنے ایک اور ہم قبیلہ سے ملی، جو کہ قرآن سیکھنے کے لیے رک گئے تھے، اور ان کا نام رحال بن عنقوہ تھا۔ وہ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرات بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ادھر سے حضور کا گزر ہوا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ایک داڑھ جہنم میں ہوگی۔ اس کو سن کر دونوں بہت ہی خائف ہو گئے، اور عمر بھی خائف رہے، حتیٰ کہ وہ داڑھ ظاہر ہو گئی جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا، یعنی رحال واپس جا کر مرتد ہو گیا، اور اس نے کچھ حصہ قرآن کا اس کو پہنچا دیا، جس کو اس نے اپنے نام سے منسوب کر کے لوگوں کو سنانا شروع کر دیا، جو کہ بعد میں جنگ یمامہ کے موقع پر مسلمہ کذاب کے ساتھ ہی جہنم رسید ہوا۔ جب مسلمہ کذاب نے اپنی جڑیں کافی مضبوط کر لیں اور بنو حنیفہ سے اس پر ایمان لے آئے، یعنی مرتد ہو گئے، تو اس نے اپنے 2 سفیر حضور کی خدمت میں اقدس میں بھیجے۔ جب وہ باریاب ہوئے تو حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس میں صرف چند پتے تھے، اس کو ہلاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگتا تو میں وہ بھی نہ دیتا، اور ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کو نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفیروں کو قتل کرنے کا رواج ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ یہ واقعہ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے سہلی اور ابن بکیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے حوالے سے تحریر کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ خطوط بھی جو مسلمہ کذاب اور اس کے جواب پر مشتمل تھے۔ مسلمہ کذاب نے لکھا تھا کہ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اما بعد مجھے آپ کے ساتھ شریک امر کیا گیا ہے، بس ہمارے لیے نصف حکومت ہے، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے، لہذا آپ کی طرف 2 ایلچی یہ خط لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب تحریر کروایا وہ درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ اما بعد، زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور انجام متقین کے لیے ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں کہ وہ بھی آپ کو رسول اللہ مانتا تھا، جیسا کہ اس کے خط سے ظاہر ہے، مگر ختم نبوت ان معنوں میں نہیں مانتا تھا جن معنوں میں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، لہذا حضور نے اس کو ہی نہیں، اس کے سفیروں کو بھی واجب القدر قرار دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس نے جو آیات کی طرف عبادت گڑی تھی، اس عبادت میں بھی اسلام کی تمام بنیادی ارکان سے چھوٹ تھی، جو لوگوں کو خوش آئند تھیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، جیسے کہ آج کل کے زمانے میں اسلام میں ماڈرنزم کے نام پر وہ منہ شگافیاں لوگ کر رہے ہیں کہ کسی ترکیب سے حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے تو سب اسی کے تابع ہو جائیں، اور اس بات کو قطعی بھول گئے جو حضور نے طائف کی وفد کے جواب میں کہی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ نماز ہمارے لیے 1 سال کے لیے ملتوی کر دی جائے، تو حضور نے فرمایا کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع نہیں ہے، اور وہاں یہ عالم تھا کہ ابن بحقی رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بنو حنیفہ کی مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں کو کچھ ایسی عبادت تلاوت کرتے سنا جو قرآن میں کہیں نہیں تھی، اور قسم ہے آٹا پیسنے والیوں کی، اور آٹا گوندنے والیوں کی، اور روٹی پکانے والیوں کی، اور شرید بنانے والیوں کی، اور لقمہ لینے والیوں کی، یا اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورتوں پر یا اللہ تعالیٰ ان حاملہ عورتوں پر رحم فرما، ان سے وہ جان نکالی جو دوڑتی پھرتی ہے، جو ایک جھلی یہ ایک رحم مادر کے درمیان میں ہوتی، اور شراب و زنا کو لوگوں کے لیے حلال کر دیا، اور نماز کو معاف کر دیا۔ اس پر بنو حنیف نے اس لیے شاید اتفاق کر لیا کہ دین آسان تھا۔ اس کے بعد عدی بن حاتم کا قصہ۔ یہ شخص مشہور مخیر حاتم کا بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت متنفر تھا، اس لیے اس کا رتبہ اپنے علاقے میں بادشاہوں جیسا تھا، اور یہ مذہباً نصرانی تھا۔ اس علاقے میں وہ لوگوں سے 1/4 حصہ پیداوار میں وصول کرتا تھا، چونکہ اسے اپنے مفادات عزیز تھے، لہذا یہی وجہ نفرت تھی، مگر خود میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، لہذا اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ جیسے ہی تجھے خبر ملے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج آنے والی ہے یا آ گئی ہے، اور اچھے اونٹ چھانٹ کر اپنے پاس رکھ لینا تاکہ فرار میں آسانی رہے۔ ایک دن اس کے غلام نے آ کر بتایا کہ تجھے جو کچھ کرنا ہے وہ کر، کیونکہ میں نے کچھ جھنڈے والے سوار دیکھے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر کہتے ہیں۔ لہذا وہ گھبراہٹ میں اپنے اونٹ اور مال متا لے کر شام کی طرف فرار ہو گیا، اور اس گھبراہٹ میں اس کی بہن پیچھے رہ گئی۔ جو سوار پیچھا کر رہے تھے انہوں نے جل دے کر خود تو نکل گیا، مگر اس کی بہن گرفتار ہو گئی۔ اس کو مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا، جہاں اور بھی قیدی تھے جو مختلف سرایہ میں قید ہو کر آئے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوا تو وہ کھڑی ہو گئی اور دعائی دینے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ پوچھا کہ تو کون ہے اور کیا معاشرہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، باپ مر گیا، چھڑانے والا فرار ہو گیا، بس آپ مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارا چھڑانے والا کون تھا؟ اس نے عدی بن حاتم کا نام لیا۔ حضور نے فرمایا کہ وہی جو خدا اور رسول سے بھاگنے والا ہے۔ لہذا حضور نے کہا کہ جا، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ اور اس وقت حضور کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب بھی تھے، اور فرمایا کہ تو جانے کے لیے جلدی نہ کر، جب تجھے کوئی قابل اعتبار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ چلی جانا، تب تک تو ہماری مہمان ہے، یہاں تک کہ قبیلہ بنی
یا قضاء کی ایک جماعت آ گئی جو شام جا رہی تھی. اس کا کہنا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کے پاس شام چلی جاؤں، لہذا میں نے درخواست کی. حضور نے مجھے جیب خرچ اور سواری کے لیے اونٹ مربت فرمایا اور میں قافلے کے ساتھ شام روانہ ہو گئی.